میں ویسے تو اسلامک اسٹڈیز اور برِ صغیر کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پہ زیادہ کام ہے. کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھاتا ہوں. جی السلام علیکم. یہ ایک تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کھینچ لیا یہاں پہ اس لحاظ سے کہ میرا یہ سبجیکٹ پر سے میں شاعری پہ اب ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں اکبر الہ آبادی پہ، مگر میں نے کبھی اس پہ نہ لکھا ہے نہ بہت زیادہ پڑھا ہے، تو میں شاید بہترین بندہ نہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ میرا خیال آپ سب کی اردو مجھ سے بہتر ہوگی. میں امریکن سکولز میں پڑھا تھا ساری عمر، اور بعد میں مطلب اردو تو ساتھ گھر میں چلتی تھی، مگر اس طرح میں نے ایون فارمل ایجوکیشن اردو کی جو ہے وہ خود ہی بعد میں نے کافی پڑھ کے سیکھی. تو اس لحاظ سے بھی، مگر یہ جو آپ کا سوال ویسے اہم ہے، اس کو ایک مطلب اگر آپ ایک مجھے اب اردو لٹریچر کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا، مگر ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک کسی بھی ادب کو اسے آپ ایک طرح کی ایویلیویشن ہوئی اسے کہ ایک اس کا فارمل جو اس کا ضرور کوئی اصطلاحات ہوگی اردو ادب میں اس کو کیا کہتے ہیں، مگر جیسے ایک اب آپ کی مرثیہ ہے یا آپ کا قصیدہ ہے یا غزل ہے، اس کی ایک فارم ہوتی ہے، اس فارم پہ آپ نے اس کو صحیح طرح لکھنا ہوتا ہے. اب جیسے غزل ہے، اس میں ایک مطلع ہوتا ہے اور مقطع اور پتہ نہیں کہ قافیہ کس بارے میں نے یہ دیکھے تھے. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوں، یا وہ جتنی ایک طرح سے بہتر طریقے سے موجود ہوں، اس سے ایک فارمل لیول پہ ایک شاعری میں، اگر آپ شاعری کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمل ایکسلنس اسے کہہ سکتے ہیں، یا اس کی اعلیٰ، وہ کتنی اعلیٰ ہے، وہ اس کی فارم سے تعلق ہے کتنی فارم پہ اتری ہے. مگر فارم پہ تو بہت زیادہ لوگ اتر سکتے ہیں، مطلب وہ تو ہوتی، مطلب وہ ایک بیسک ہے، آلموسٹ ایک آپ کی ایک ضروری یاد نیسیسٹی ہے، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ فارم فائنل چیز نہیں ہو سکتی. فارم جو بھی آپ جتنی بھی اچھی آپ کی فارم ہو، اس سے کوئی زیادہ گہری چیز ہے. اور اس میں مولانا روم کی بات آ جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ پوری، اور یہ صوفیاء کا ایک عام خیال ہے، مگر انہوں نے اس کو مولانا روم نے اس طرح اظہار کیا کہ ہر چیز کا ایک صورت ہوتی ہے اور ایک معنی ہوتا ہے. ہر کوئی بھی دنیا، پورے جو کائنات میں خدا نے جو کچھ بنایا ہے، اس کا ایک صورت ہے اور ایک معنی ہے، اور یہ مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور مگر ایک دوسرے کو ایک طرح سے کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا، اکٹھے ہوتے ہیں. مگر اگر آپ صورت تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تو آپ پھر معنی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ اخروٹ تھا یا اس طرح کی کوئی تھی، کہ اگر آپ اخروٹ کا چھلکا کھانا چاہیں گے یا اخروٹ اس کو توڑ کے آپ اخروٹ تک کھانا چاہیں گے، اس کا ایک طرح سے اخروٹ کا جو صورت ہے وہ ایک گول سی چیز ہے، اس کے اندر سخت، اس کو توڑ کے اس کا معنی نکلتا ہے، وہ اس کا جو پھل ہے جو آپ کھاتے ہیں، تو اس سے آپ کو ذائقہ آتا ہے اس کا پورا. ورنہ تو اخروٹ کا کوئی، آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کا اصلی معنی تو نہیں نکلے گا. یا کسی بھی پھل کا اس طرح کہا جا سکتا ہے. تو یہ تو اس سے نظر آتا ہے معنویت جو ہے اس سے زیادہ ایک اعلیٰ. آپ کا سوال کیا تھا کہ اعلیٰ کیا کس طرح سے الفاظ ہیں بہت ہاں سارے ہیں جی کہ اس کو کیسے ہم پرکھیں گے، کیسے اس کو کس طرح دیکھیں گے کہ یہ اعلیٰ سطح کا اعلیٰ سطح جی ہاں. یہ بات جو ہے اس کی، تو فارمل لیول پہ اسی طرح آپ ناول لے سکتے ہیں، اور بھی چیزیں لے سکتے ہیں، کوئی بھی، بلکہ کوئی کسی بھی فن میں، کسی بھی آرٹ میں
ایک فارمل پینٹنگ وغیرہ میں بھی موسیقی میں بھی ایک فارمل لیول ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز اعلیٰ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا آپ کو کسی نے راگ بہت اچھا بجایا ہے، کوئی میں کسی زمانے میں گٹار بجاتا تھا تو گٹار بہت اچھا ایک کوئی بجا لیتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں ایک سننے والے کو مطلب ایک فارمل ایکسلنس ہو سکتی ہے، اور مگر اس میں اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، کوئی معنی نہ نکل رہا ہو. کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ میں بھی آپ ایک فارمل ایکسلنس کے ساتھ اسے بجا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بات نہیں بن رہی. اور اس لیے اس میں ابھی آتا ہوں، مگر تو کسی بھی ادب یا فن میں آپ کا یہی جو صورت اور معنی کا تعلق ہے، تو معنی سے آپ کو جہاں معنی سے اس کی اصلیت یا اس کا اعلیٰ پن سامنے آتا ہے اور بڑھتا ہے. اور پھر اچھا پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ معنی کیسے دیکھا جائے. اس میں ایک کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مولانا روم کو دیکھا جائے ان کی ایک صوفیانہ نظر سے، تو ہر چیز جو ہے اس کی اصل معنی جو ہیں وہ آپ کو اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز کی حقیقت اس کی اسی طرح ایک صورت میں نہیں پائی جاتی، تو ایک مٹیریل یا لیول پہ نہیں پائی جاتی. انسان کو لے لے، اب انسان میں ایک آپ کا فارمل یا ایک مٹیریل سیلف ہے، آپ کی شکل ہے، آپ کے ایک طرح کے بال ہیں، آپ کا جسم ہے، مگر یہ تو ایک سب سے سطحی لیول ہوا انسان ہونے کا. اس سے گہرے لیول پہ آپ کی شخصیت ہے، اور بھی چیزیں آ سکتی ہے. اس سے گہرے لیول پہ یہ بھی آپ کہاں سے آئے، آپ کو کس نے مطلب آپ کے پیرنٹس وغیرہ کون تھے، کس طرح آپ کو کیا تربیت ملی وغیرہ وغیرہ. اور اس سے شاید اس سے بھی گہرا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، وہ ان چیزوں سے اور بھی ڈیپر جاتی ہے. اور اس سے آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. عقل جو ہے وہ ایک شاید شخصیت سے آگے، ایسے ایک شخصیت ایک طرح سے اس میں احساسات اور ایک آپ کی میموریز اور وہ چیزیں آتی ہیں. وہ ان سینس سبجیکٹو ہے. عقل جو ہے اس میں زیادہ آبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے. ظاہر ہے اس کو بھی آپ ایک سبجیکٹو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر عقل کا اوریجنل معنی تو یہی ہے کہ اصل میں جو چیز ہے اس اصل پہچان سکے. تو وہ ایٹ لیسٹ صوفیانہ معرفت جو ہے وہ یہی ہے عقل کا. تو اس سے گہری آپ کی جی بالکل بالکل الفاظ سے ایسی تاثیر پیدا ہو کہ اس حق کے ساتھ کنیکٹیوٹی، حق کے ساتھ جوڑے آپ کو، اس کے ایسنس آف ایسنس کے ساتھ، ہاں فارم سے آگے جا جی کر وہ پھر جو اس کے جوہر تک جوڑے. جی جی کہ ایک ایسی کوئی اعلیٰ علامتی شاعری آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں اور ہی لے کر جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی گٹار کی بات کی تھی کہ گٹار ایک عام بھی بجتا ہے اور ایک پھر ایک اور محفل سما بھی ہوتا ہے جس پہ حال طاری ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. تو وہ تو ہاں میرا یہی تھا. یہ تو اس وقت وہ بھی ایک مثال بھی دے رہا تھا کہ انسان کے جس طرح یہ پہلو ہیں کہ آپ ایک انسان کا جسم ہے، اس سے گہرے لیول پہ آپ کی جیسے آپ سائیکی یا آپ کے نفسیات شخصیت وغیرہ آ سکتی ہے. اس سے آگے شاید آپ کی ایک جو وہ میں بھول گیا جو عالم خیالی آپ ڈائمینشن ہے انسان کی، وہ ایک سٹل، وہ زیادہ سٹل ہے. اس سے آگے عقل ہے، اس سے بھی آگے چیزیں ہیں جیسے روح انسان کی. قلب ہے پہلے، آپ کو دل، اور اس سے گہری چیز جو ہے وہ روح انسان کی ہے. تو یہ جو گہرائی ہے یہ پوری کائنات میں پائی جاتی ہے، مگر انسان میں سب سے افضل طریقے سے پائی جاتا ہے. تبھی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے کہ انسان میں یہ ساری چیزیں ہیں. باقی جو مخلوق ہیں ان میں کئی اس طرح کی چیزیں ہیں، مگر اس طرح کی ایک ٹوٹیلٹی یا فلنس یا ایک کاملیت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں ساری. تو اب انسان ہی ہے جو کہ الفاظ بولتا ہے، لکھتا ہے. ادب، ہم انسان ہی کی بات کریں
تو اگر انسان میں یہ چیزیں ہیں تو اس کے الفاظ، اس کے اس کی موسیقی، اس کے فن، اس کی سوچ میں کسی بھی اس لیول میں سے آ سکتی ہے. تو اگر وہ ایک پیورلی مٹیریل کوئی ایسا ادب ہے جو کہ جس کا پورا پرپس ہے ایک مٹیریل دنیا سے، ایک جسمانی دنیا یا مادی دنیا سے، یا صرف زمانے، مکان و زمان سے ہے، تو وہ اس طرح کی وہ ایک انسان کی سب سے ہالو یا سب سے وہ بھی اس میں بھی کچھ حقیقت تو ہے، مگر وہ ایک سب سے سطحی یا فرسٹ لیول کو تک جاتی ہے. مگر اس سے زیادہ گہری اگر کوئی آپ انسان کی نفسیات تک پہنچ سکے، اس کو صحیح طرح بیان کر سکے، اس سے زیادہ گہری ہوگی کہ جہاں پہ یہ جو میں خیالی بات کر رہا ہوں نا، وہ ایک زیادہ تصوف میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اس طرح کے درجات ہیں جس میں ایک عالم الخیال یا عالم مثال اسے کہتے ہیں، جہاں سے خواب وغیرہ آتے ہیں یا آپ کو الہام بھی آتا ہے، اور جن لوگوں کو اس سے بالکل، تو وہ ایک لیول اور ہے جو صرف پیورلی نفسیات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی احساس ہو رہا ہے اس سے آپ پھر ایک شعر لکھ رہے ہیں، وہ کہیں اور سے بات آ رہی ہے. اسی طرح آپ عقل سے بھی آ سکتی ہے شاعری عام طور پہ، یا ایٹ لیسٹ اسلامی فلسفے اور تصوف میں عقل کو کئی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، مگر جو حکمات ہیں ان کے لیے عقل وہ والی عقل نہیں تھی جو صرف ریزن ہے. یہ جو ہے ایک جو صرف آپ کو یہ آپ کو ڈیبیٹ یا آپ بحث ڈیبیٹ اس طرح چیزوں میں، مناظروں میں لگاتے ہیں، یا ایک ڈائلیکٹک ہے، ایک اس نے کہا پھر میں یہ کہتا ہوں پھر یہ کہتا ہے، یا ایک پیورلی جو انالیٹیکل ہے، اس سے بڑھ کے ایک عقل جو کہ انٹویٹیو، جس میں ڈائمینشن، اور جو چیزوں کو جیسے آپ نے بات کی، جو حقیقت ہے ان کی اس تک سمجھے، وہ معرفت والی جو عقل ہے، وہ وہاں سے کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ شاید ایک اور بھی وہ بھی الہامی ڈائمینشن اس میں آ جاتی ہے، مگر وہ ایک اور زیادہ گہری سطح ہے، اس سے زیادہ روحانی جو ہم جسے عرفانہ کلام کہتے ہیں، وہ ایک روح یا قلب یا ایک جو پیورلی جو نان یا ٹرانس ہیومن جو انسان سے باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، ان میں جا کے وہاں سے آ رہا ہے. اور یہ سارے کو بھی آپ الہام میں ڈال سکتے ہیں، اگر زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک دنیاوی جہاں سے آپ کے جو لکھ رہا ہے یا جو کوئی بھی فن ہے جس کی انسپریشن ہے اس دنیا کی زمان اور مکان سے آ رہی ہے، اس سے بڑھ کے ایک نفسیات سے آ رہی ہے آپ کی، وہ زیادہ ایک گہری چیز ہے، اس سے آگے وہ ایک الہام سے آ رہی ہے، اور الہام پھر لیولز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے، یہ ڈاکٹر نصر میرے استاد ہیں، انہوں نے ایک تھوڑا سا اس کو اگر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے سارے فن کو، ہر قسم کے آرٹ کو، جس میں لٹریچر، ادب، شاعری سب کچھ آ جاتا ہے، وہ ایک تاریخی نظر سے بھی دیکھا، اور اس کا ایک انالیسس کہ آپ کے اسلامی دنیا میں یا اس کے بیونڈ بھی آپ کو ایک ہے سیکرڈ آرٹ، جسے انہوں نے کہا سیکرڈ آرٹ. سیکرڈ آرٹ کافی محدود ہے، اس لیے کہ وہ ایسا آرٹ ہے جو سیدھا ایک ٹرانسینڈنٹ سورس سے آیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو وہی سے ریلیٹڈ آرٹس جو ہیں وہ آگے، جو اسلام میں قرأت ہوگی قرآن شریف کی اور اس کی خطاطی، قرآن کیلیگرافی، یہ مین دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ مین، کسی اور دوسرے مذہب میں کچھ اور ہو سکتا ہے ان کے ود ان دیئر پرسپیکٹو. جیسے ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں ایک آئیکن ہے، آئیکن ان کے لیے ایک سب سے
ایک ہائیسٹ آرٹ فارم ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈیوائن ہے وہ دنیا میں آیا اور اس کی پھر پکچر اگر آپ ایک آئیکن بناؤ تو وہ ایک سب سے ہائیسٹ سیکرڈ آرٹ ہے. تو اس طرح مطلب دوسرے مذاہب ہندوازم اور مذاہب میں بھی اس طرح کی دیکھا جا سکتا ہے. تو سیکرڈ آرٹ جو ہے وہ ایک ہائیسٹ فارم آف آرٹ ہے. اس کے بعد ایک آ جاتا ہے, اور اس میں شاید سیکرڈ آرٹ میں کئی اسپرچل عرفانہ کلام بھی آ جائے, مطلب وہ اس لیول کا تو نہیں ہے مگر وہ ایک نیکسٹ لیول کا ہے کہ سیکرڈ آرٹ ایسی چیز ہے جو آپ کا ایک رابطہ بنا سکے, جو تعلق بنا سکے, ایک ٹرانسینڈنٹ کوئی ایک جو اس دنیا سے باہر چیز, زمان مکان سے باہر اور اپنے آپ سے باہر چیز ہے اس سے. اور تو وہ جو حقائق ہیں, جو وہ ریالٹیز ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعلق, جس میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ خود ہیں, مگر ملائکہ اور پورے جو اور ٹرانسینڈنٹ آرڈر ہے وہ, اس پہ آپ اس سے کوئی بھی. تو ایک یہ سیکرڈ آرٹ میں پھر شاید کچھ پوئٹری کے فارمز آ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک ہے ٹریڈیشنل آرٹ. ٹریڈیشنل آرٹ ایسا فن ہے جو کہ اس پہ روایتی فن کہہ سکتے ہیں, روایت ذرا سا, ویسے ٹریڈیشن کا یہ مطلب ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ روایت ٹریڈیشنل آرٹ جو ہے وہ ایسی ایک سیولائزیشن جو وہی سے پیدا ہوئی ہو, جیسے اسلام ہے یا کرسچینٹی, جوڈیزم, وہ تو کہیں گے تقریباً سارے جو میجر سیولائزیشنز ہیں وہ کسی ریلیجس ٹریڈیشن سے نکلی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا اس کو ہم کیسے ایویلیویٹ کریں گے اس کو, مگر یہ ایک نیٹو امریکن سے لے کے اسلام تک یہ پورے عام طور پہ ایک سیولائزیشنز جو تھیں, لوگوں کی جو کلیکٹیوٹیز تھیں, جو وہ مذہب کے یا کوئی ایک ریلیجس جسے کہہ سکتے ہیں ویژن, یا سیکرڈ ویژن کہنا چاہیے, ریلیجس نہیں, سیکرڈ ویژن سے کہ ارد گرد یا اس سے ایک ایمرج کرتی تھی. تو ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک سیولائزیشن یا جو سیکرڈ آرٹ ہے اس کی ایک فردر ایکسپریشن ہے. تو اسلامک سیولائزیشن میں تبھی جب تک ماڈرن زمانہ جدیدیت سے پہلے, جب تک ایک ڈائریکٹ کنیکشن تھا, ہر چیز مذہب انفلوئنس کر رہا تھا, کوئی ایک اور ادھر ادھر سے چیزیں نہیں آ رہی چیزیں, دنیا تو دنیا تھی ہمیشہ. مگر بہت شکریہ. اچھا یہاں پہ ایک جی بات الفاظ جی جی بالکل, ہاں ہاں ہاں, چلیے میں بس ختم کرتا ہوں. تو اچھا, ایک تو ٹریڈیشنل آرٹ انہوں نے کہا, ٹریڈیشنل آرٹ جو ہے اس میں کافی قسم کی شاعری ادب آ جاتا ہے, جس کا کنیکشن کسی لیول پہ, یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈیپر سیلف سے ہے. تو اس میں یا ایک ڈیپر ریالٹی سے ہے. تھرڈ چیز جو وہ انہوں نے بیان کی وہ یہ تھا کہ ایک ٹریڈیشنل آرٹ کے علاوہ ایک ریلیجس آرٹ ہے, جس کا ایک پرپس ہے جو زیادہ ایکچولی جدیدی زمانے میں نکلتا ہے, جس کا یہ پرپس ہے کہ کسی لیول پہ وہ مذہب کی جو مین سمبلز ہیں ان کو آگے بڑھائے, یا ان کو مگر اس میں ایک سیکرڈ ڈائمینشن چلی جاتی ہے, اور مذہب ایک جیسے آپ کا ایک اس میں کافی ایک آؤٹر لیول جو مذہب کی ہے اس کو وہ اس قسم کا آرٹ, جیسے آج کل وہ ڈاکٹر صاحب کہیں عام جو ہم چیزیں, یہ ایک آپ کا جیسے کسی نے ایک دفعہ مجھے دیا, ایک کوئی کعبہ بنا ہوا تھا اندر خانہ کعبہ, اس کے ارد گرد کوئی ایک پلاسٹک کی چیز لگی ہوئی تھی, اس میں بلبلے سے تھے. اب وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اس کو کس کے لیے بنایا گیا ہے, مگر وہ ایک اسے ریلیجس آرٹ شاید کہہ سکتے ہیں, وہ سیکرڈ تو کہیں کا نہیں ہے. مجھے تو جو ساری اچھی جو خانہ کعبہ کی یادیں تھی وہ بھی بھول جاتی ہیں دیکھ کے, تو وہ کسی اور ہی لیول کی. تو ریلیجس آرٹ ضروری ہے وہ صحیح چیز ہو, جیسے انہوں نے ایگزامپل اس میں شاید دیا تھا, پرانی اگر ہندو مورتیاں دیکھیں ان میں ایک کائنڈ آف بیوٹی ہے, اگر اس کو آپ مطلب فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. مگر آج کل کی جو مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں وہ لگتا ہے کوئی بالی ووڈ سے نکل کے کس نے بنا دی ہے مورتی, تو وہ ایک بالکل ہی ایک
جانماز بھی ایسی دیکھ سکتے ہیں آج کل عجیب و غریب قسم کی جانماز چائنا سے بن کے آ رہی ہوتی ہیں. تو پرانی ان کو کسی بھی کلاسیکل جانماز سے کمپیئر کریں تو ریلیجس تو ہے وہ, مگر وہ سیکرڈ نہیں رہا, وہ ٹریڈیشنل بھی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. اور اس سے لاسٹ والا آیا جو سیکولر آرٹ یا ماڈرن آرٹ ہے, وہ ہے جس کے کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہائر پرپس سے. اس کا ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی معنی ہو اس دنیا میں چینج لانا یہ وہ, مگر وہ ایک ماڈرن پیریڈ جس میں یہ ہائر لیولز آف انسان کے بینگ کے جو ہے وہ غائب ہو چکے. چلو میں یہاں تک بس کرتا ہوں. میرا خیال ہے کسی نے یہ بھی لکھا تھا موضوع, تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا. اچھا اچھا, آج میں نے یہ دیر سے جوائن کیا ہے حاجی محمد. میں نے کہا یہ تو نہیں کہ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہوں. موضوع کہہ رہا ہوں. چلو آج موضوع جن پہ فوراً انصاف سے جو میں نے درخواست کی تھی تو ان کا ہے تو نہیں, مگر بس میرا دل کیا کہ یہ بولیں کیونکہ اصل بات جو اب یہی بات ہو رہی تھی کہ بیونڈ فارم, اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. ڈیپر لیول ان کے جو استاد ہیں اور یہ لوگ پھر اسی ٹاپک کے ارد گرد جو ہے اس پہ ان کی ریسرچ ہے, اور اسی کہ چیز کو فارم سے بیونڈ دیکھنا ٹرانسینڈنس میں. تو اس حوالے سے میں نے ان سے درخواست کی. تو یہی بتا رہے تھے کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ادب جو ہے, ادب کس کو کہتے ہیں, کہ لکھے ہوئے فارم میں, چاہے نثر کی فارم میں ہو, صورت میں ہو, چاہے نظم کی شاعری کی صورت میں ہو, تو وہ الفاظ کا ایک جالا حصہ ہے یا کہ اس کی بنت ہے. تو اس سے جو ہے کہاں کنیکٹیوٹی ہو, اس کا کیا معیار ہوگا کہ ہم کیسے پرکھیں کہ کیسے اعلیٰ معیار کی شاعری ہے. تو انہوں نے جو ہمیں کافی اچھی باتیں بتائی ہیں. تو اس آپ کی ہی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آج کل کا جو آرٹ ہے وہ, یا جو بھی آج کل کے دور میں جو کم ہی ایسے ہیں جو سیکرڈنیس سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو وہ ایک کسی طرح میں ایک احمد جاوید صاحب کا لیکچر دیکھی تھی, میں گروپ میں بھی پوسٹ کروں گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کے زندہ رہنے کے لیے اس کی زبان جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور جو زبان ہے وہ الفاظ پہ مختلف الفاظ کو جوڑ کر بولی جاتی ہے مختلف جملوں کے صورت میں. اب اگر بالکل پیچھے چلے جائے عربی کے دور, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, عرب کے دور میں, کہ فصاحت و بلاغت میں مشہور تھی, اور اس لیے بھی بات کری عربوں پہ زیادہ فارسی اور عربی پہ جا کے بات ہوتی ہے کیونکہ ہماری زبان وہاں سے نکلی ہے, رسم الخط بھی جیسا. تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ جو ایک ابن رسم میں پتہ نہیں کس نے ڈکشنری بنائی تھی کہ اس الفاظ کا مطلب کیا ہے, کہ بدوؤں کی زبان تھی اور وہ جو لفظ بولتے تھے وہ اس وقت وہ لیو کرتے تھے, وہ جو ورڈز تھا اس کا ایک لیوڈ ایکسپیرینس کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, تہذیب کے ساتھ وہ بہت زیادہ جڑا ہوتا تھا. جیسے زید صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جیسے دنیا کی مثال ایک کوئی لفظ تھا کہ ایک جیسے برتن دھونے والی پوچی, اس کا آخر میں مطلب نکلا تھا. تو وہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچا یہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو وہ پتا چلا کہ جو دیگ کی نیچے دھونے والا ایک سخت رگڑنے والی جو زبان ہوتی ہے نا, کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیمپریری چیز ہے, مجھے ایگزیکٹ لفظ بھول گیا عربی کا. تو وہ اسی طرح وہ گندی سی ایک میلی سی پوچی سی چیز تھی جس سے وہ برتن دھوتے ہوتے تھے, تو اس سے یہ الفاظ نکلتے ہوتے تھے کہ کوئی ایکچوئل چیز ہو رہی ہوتی تھی, وہاں سے لفظ نکلتا اس کی فارم آگے چلتی ہوتی تھی. تو اب یہ جو کلاسیکی ادب ہم پڑھ رہے ہیں اور کلاسیکی شاعری جو ہے, کیونکہ اب اس کو تو بہت ساری شاعری ہے کہ ہم اس وقت کلاسک میں کیوں جو ہے وہ ٹھہرے ہیں. تو وہ احمد جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کلاسک شعراء ہیں جو ان کو وہ تہذیب سے زیادہ کنیکٹڈ, دے ول لیونگ دیٹ تہذیب. اور ایک مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ اپنی تہذیب کا دوسری تہذیب کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا. ادھر رہنے والے بھی بڑے صغیر کے لوگوں کے ساتھ بھی تہذیب کا ٹکراؤ تھا, پھر اوپر سے فارن انویژن جو کالونیل ٹائم پیریڈ تھا, تو ان لوگوں کو اپنا تہذیب کا بہت زیادہ احساس تھا اور اپنی زبان کا بہت زیادہ احساس تھا, اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. تو اس وقت کے جو شعراء ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو زبان ہے, ان کے جو جملے ہیں وہ تہذیب کے ساتھ زیادہ جڑے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ کو جمالیاتی شعور کی ضرورت ہے. تو شعور میرا خیال ہے وہ جہاں تک اگر میں ان کی بات صحیح سمجھ پائی, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گی تاکہ آپ وہ بھی دیکھیے گا کہ شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو خیال ہے اور جو محسوسات ہیں وہ ایک پیج پر آ جائے. جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ شعور, یعنی کہ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے.
اور جمالیاتی شعور جو ہے اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جو ذہن ہے اس کے تین تناظر میں اس کے تین پرنسپل پرسپیکٹو ہوتے ہیں. کسی خیال جو ہے وہ ان تین میں سے ہوتا ہے کہ یا حق ٹروتھ یا پھر خیر اور اس کے بعد جو ہے اس کا جمالی پہلو ہوتا ہے. اب حق تو حق ہے, ایک ایسنس ہے, وہ تو موجود ہے. اب اس کے بعد جو خیال ہوتا ہے کہ خیر کہ اس طرح سے ہے کہ کوئی چیز کوئی خیال موجود تو ہے, اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور یا کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اس میں خیر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اور اسی طرح جو ایک چیز کا آپ جمال کہہ رہے ہیں تو وہ اصل میں جمال اس کے, اب جمال کیا ہوتا ہے کہ جس چیز سے کوئی تاثیر پیدا ہو حسن سے متعلق جو ہے, تو ایک چیز ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ اس کی تاثیر ہو یا نہ ہو جمالی تاثیر. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایسی کوئی خیال, ایسا کوئی خیال کہ اس کے اندر جمالی پہلو بھی ہے اور اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے, تو وہ یقیناً جو ہے وہ حق کے ساتھ کنیکٹ کرے گا جا کے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطح کی شاعری وہ ہوتی ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ تخیل, احساس اور اس کے بعد زبان دانی. اب زبان دانی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے قافیہ, ردیف, مطلع, آپ کا وزن, آپ کی بحر الفاظ کا بہترین چناؤ, اس کا تعلق ڈکشنری سے ہے کہ آپ الفاظ جو ہے بہترین قسم کے, ہو سکتا ہے کہ شخص پوری ڈکشنری یاد کر لے اور پورے بحر اور وزن میں بھی ہے, مگر ضروری نہیں کہ اس کے اندر معنویت ہو سکتا ہے وہ صرف آنے جانے کو میں کرسی سے اٹھ کے یہاں بیٹھی تو اس چیز کے اوپر بھی خوبصورت الفاظ میں بات جملہ کر سکتے ہیں, وہ شاعری تو کہلائے گی, اور اس طرح کی بہت ساری شاعری مل جائے گی. اب اعلیٰ سطح کی شاعری کیا ہوگی کہ وہ زبان دانی کا کرافٹ بھی ہوگا اس میں, مگر اس کے اندر اعلیٰ قسم کی تخیل اور احساس بھی پایا جائیں گے, اور وہ حق سے ٹروتھ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو شعراء ہیں جو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ اعلیٰ سطح کی شاعری جو ہے وہ کہلاتی ہے. اب بھی آدھا گھنٹہ ہے. اچھا معذرت. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو وہی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہے, تو وہ ایک اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر ایک کازمک ویلیو بھی ہوتی ہے کہ کائناتی جو ہے استعار ہے, سمبلزم جو ہے ڈالا جائے, تو وہ بھی ایک بڑے درجے کی شاعری ہوتی ہے جو کہ علامہ اقبال کے اردو کے اگر شعراء میں دیکھیں اور غالب کے جو اشعار ہے اس میں آپ کو ایک کازمک ویلیو ساری چیزیں ملتی ہیں. اب یہ ہے کہ مثال اس کی ایک وہ دیتے ہیں کہ ایک میں نے نظم بھی آپ کو شیئر کی تھی, طلوع اسلام, اس میں جو سورج کا اور صبح کا, سحر کا, اور یہ قسم کے کازمک سمبل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. پھر ایک ان کا سحر گاہی والا شعر ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی شاید گئے ہوئے, کہ علامہ اقبال نے ہر چیز کو زبان دانی بھی تھی اور ان کا اعلیٰ تخیل بھی تھا, اور اس کو انہوں نے حق کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. تو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے بلند پائے کی وہ جو ہے وہ کی جاتی, تصور کی جاتی ہے. اچھا اس کے یہ تو آج کا تھا, ایک چھوٹی سی ایک بحث تھی. تو اب ہم جو واپس جو ہے اپنے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نظم کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے نظم کی جو اقسام ہے. اچھا اس سے پہلے جو میں ایک آگے اگر میں بڑھوں تو یہاں پہ باقی صاحب بھی ہیں, سیمی بھی ہے, مومنہ ہے, محمد عرفان ہے, توفیق صاحب ہے. آپ لوگ اگر اس موضوع پہ کچھ کہنا چاہیں کہ آپ لوگ کس طرح پرکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ شعر جو ہے بہت اچھا ہے, میرے دل کو لگا ہے, یا کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ شعراء پڑھے, ان کے ایک آدھ شعر پڑھا ہو, پھر آپ کو آگے ان کی کوئی بات اچھی لگی, آپ نے خود ان کی کتاب خریدی, پھر دیوان خریدا. آپ لوگ کس طرح شعر و شاعری کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ٹچ کرتی ہے؟ اگر کوئی بتانا چاہے, مومنہ ہے اور سینی ہے, عرفان صاحب بھی ہے. شاعری آپ نے پہلے فرمایا کہ احساس کے ساتھ سب سے پہلی بات تو اس میں احساس جو ہے وہ آپ کے احساس کے ساتھ
कुछ मिलता है। दूसरा, जुबान एक जितनी फहम है उसके मुताबिक जुबान भी होनी चाहिए, और हकीकत के साथ ही रिलेट हो तो मजा आता है मुझे। शायरी वो अच्छी लगती है जो आपके अंदर से भी टच करे और जिसकी बाहर भी हकीकत हो, और जुबान आपके फहम के मुताबिक। हम कहते तो हैं कि गालिब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम सब ने गालिब सारा पढ़ा नहीं है। चंद अशार पढ़ते हैं जो हमें समझ आते हैं, ख्वाहिश है कि हम मुकम्मल पढ़ सकें। इसी तरह अल्लामा इकबाल है, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल जुबान भी है, फारसी है, और क्लासिकल अदब है, वहाँ पे पुरानी जुबान है। शौक में फिर हमें लेकर बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें जो अचानक समझ आती हैं वो हकीकत से और एहसास के साथ बहुत करीब होती हैं। तो फिर वो जुबान कहीं थोड़ी बात ऊंच नीच हो भी जाती है तो एक समझ अंदर डेवलप कर जाती है, फिर हम अल्फाज को ढूंढ के इसको समझ लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि वो यही बात हो रही थी कि जो मौलाना रूमी के जो अशार है उनके अंदर भी सैयद हुसैन नसर साहब का जो आर्टिकल था एक रूमी पे और सूफीज्म पे, वो यही कहते हैं कि उसके अंदर भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स, एक हकीकतों की बात हुई हुई है कि वो अभी तक चाहे उसके तर्जुमे भी हो गए हैं। उसकी बेसिक जो, बेशक हमने वो जब तर्जुमा होता है तो उसकी जुबान का जो है वो लॉस्ट हो जाती है, मगर उनकी अंदर जो ख्याल है, तखय्युल है, जो उनके एहसास से जो पैदा हुआ वो इतना ज्यादा पुरअसर है कि उसका तर्जुमा होके भी वो ख्याल बहुत ही पावरफुल है अभी तक के। बेशक के जो मगरिब में उसका जो तर्जुमा किया गया उसको बिल्कुल ही एक सेकुलराइज कर दिया गया, मगर फिर भी उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी वंदना साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बहुत महवो के सुन रही थी और सारी बातें बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह। मैं तो बस यही कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आप लोग बातें कर रहे हैं, और कहने को मेरे पास कुछ नहीं।